اسلام کی نظر میں عورت بھی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے، سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ جب پردے میں نکلتی ہو، آپ کا پردہ دنیا والوں کو کیا پیغام دیتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ اپنے گھر سے نکلے یدنین علیہن من جلابیبہن، تو وہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ یونیورسل حکم ہے، یہ جھارکھنڈ کے آپ کے مجلاٹی گاؤں پر بھی اپلائی ہوگا اور بنگال کے علاقوں میں بھی اپلائی ہوگا۔ بڑی عجیب بات ہے صاحب، میں بنارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے بنارس میں کچھ مسلمانوں کی برادریاں ایسی ہیں جہاں عورتیں پردہ ہی نہیں کرتی۔ وہاں کہا جاتا ہے صاحب یہ برادری مسلمانوں کی، یہ فلاں برادری، ان کے یہاں پردہ نہیں ہے۔ پردے کا تعلق کسی برادری سے نہیں ہے میرے بھائیوں، پردے کا تعلق کسی کاسٹ سے نہیں ہے، کسی جاتی سے نہیں ہے، پردے کا تعلق اسلام سے ہے، پردے کا تعلق قرآن سے ہے، پردے کا تعلق مسلمان سے ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، جب یہ عورتیں گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر چادر ڈال لیں۔ اب ذرا غور کرنا میری بہنوں، جو مسلمان عورت ہوگی وہ پردے میں نکلے گی، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اور یہ پردہ دنیا والوں کو بتائے گا یہ مسلمان عورت ہے، یہ با پردہ عورت ہے، یہ عفت مآب عورت ہے، یہ پاک باز عورت ہے، اور کوئی اس کو چھیڑنے کی جرات نہ کرے گا۔ او میری بہنوں، جو اسلام آپ کو پردے میں نکلنے کی تعلیم دیتا ہے، آج کوئی بہروپیہ آ کر کے آپ کو پٹی پڑھاتا ہے اور آپ اس کی باتوں میں آ جاتی اور آپ کو لگنے لگتا ہے کہ اسلام آپ کو رسیوں میں جکڑ رہا ہے۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے جس نے آپ کو جینے کا ادھیکار دیا، جس دور میں آپ کو جینے بھی نہ دیا جاتا تھا، جس دور میں بیٹی کے پیدا ہونے پر بیٹی کا گلا دبا دیا جاتا تھا، جس دور میں بیٹی پیدا ہونے پر بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کو زمین میں دفنا دیا کرتا تھا۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن کریم اس واقعے کو بیان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی، جب باپ کو پتہ لگتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، بیٹی کا باپ اپنا چہرہ اپنی قوم سے چھپایا کرتا تھا۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ کیا کروں اگر بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ کہ بیٹی کو لے جا کے زمین میں گاڑ دوں۔ یہ دستور تھا، بیٹی پیدا ہونے پر زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، یہ دستور تھا۔ میرے نبی نے آ کے اعلان کیا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، اے مسلمانوں ماں کی نافرمانی کرنا اور بیٹی کو زمین میں دفن کر دینا حرام ہے، بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دینا حرام ہے۔ میرے نبی نے آ کے یہ میسج سنایا، میرے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ بیٹیوں کو قتل کرنے والوں، وہ بیٹیوں کی ہتیا کرنے والوں، وہ بیٹیوں کو مارنے والوں، کل قیامت کے دن تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں آن لائن، ہم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اسی بہار کی آپ کے موتیہاری کی رہنے والی ہیں، ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ ان کا ایک دن میرے پاس میسج آیا مولانا میرے ہاسپٹل میں ایسے بھی کیس آتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے ناجائز طریقے سے معاملہ ہوا تھا اور بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ماں جو ہوتی ہے یا کپل جو ہوتے ہیں بچے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسے بھی جوڑے آتے ہیں جو ان بچوں کو مانگتے ہیں،
تو کیا ہم ان بچوں کو دے سکتے ہیں یا ان بچوں کو کسی اچھے لوگ انسان کی پرورش میں دے سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، کسی بھی ماں باپ کی غلطی کی سزا اس کے بچے کو کیوں دی جائے؟ بچہ اگر پیدا ہوا ہے اس کی زندگی بچانا چاہیے، اس کو جینے کا ادھیکار ہے۔ حالات یہ ہے میرے بھائیوں سماج کے، آج زناکاری اور بدکاری کے ذریعے جنم دیے جانے والے بچے آج یا تو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیے جاتے ہیں ابارشن کے ذریعے، یا پھر ہاسپٹلوں کے ڈسٹ بن میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ ہزاروں واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میری بہنوں، اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے جس نے آپ کو جینے کا ادھیکار دیا ہے۔ جس دور میں آپ کو مار دیا جاتا تھا، میرے نبی نے آپ کو جینے کا ادھیکار دیا، اور اتنا ہی نہیں، بیٹی پیدا ہونے پر میرے نبی نے جنت کی خوشخبری دی۔ آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کے حصے میں بیٹی آتی ہے، جس کو بیٹی کی پرورش کرنا پڑتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن له سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا من آل جاریتین، جس نے دو بیٹیوں کو پالا حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، جاء یوم القیامہ، وہ انسان قیامت کے دن آئے گا، اس حال میں آئے گا انا وہو کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، بیٹی کو پالنے والا اور بیٹی کو پالنے والی، بیٹی کی پرورش کرنے والے ماں باپ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں گے۔ یہ مقام ہے بیٹی کی صحیح پرورش کرنے والے کا۔ میری بہنوں، اسلام کے تعلق سے کوئی برین واش کرتا ہے اور آپ کا برین واش ہو جاتا ہے، یہ حیرت کی بات ہے۔ کہیں نہ کہیں بنیاد کمزور ہے۔ یہ مسجد کی تعمیر ہونے کے لیے آج یہ چندہ کیا جا رہا ہے، کل یہاں مسجد قائم ہوگی، اللہ کرے بہترین اور شاندار مسجد قائم ہو، لیکن ہم جب کوئی عمارت بناتے ہیں تو ہم اس کی بنیاد کو میرے بھائیوں مضبوط کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی بنیاد اس کا عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے، اس کی توحید ہے۔ اپنے بچوں کی بنیاد اتنی مضبوط کرو، ان کو توحید ایسی سکھا دو، ان کو ایمان ایسا بتا دو، ان کو شرک کی اتنی نفرت ان کے دل میں ڈال دو کہ مر جائیں مگر شرک نہ کریں، کٹ جائیں مگر شرک نہ کریں، زندگی ختم ہو جائے مگر توحید سے سمجھوتا نہ کریں۔ اتنا پکا ان کا ایمان اور اتنا پکا ان کا عقیدہ کر دو میرے بھائی۔ ہم نے تاریخ میں بہت ساری ایسی عورتوں کو دیکھا ہے، ہم نے سمیہ بنت خیاط کا واقعہ بھی دیکھا ہے۔ حضرت سمیہ بوڑھی ہو چکی ہے، 50-60 سال کی خاتون ہے، ان کا جوان بیٹا عمار بھی موجود ہے، ان کے شوہر یاسر بھی موجود ہیں، بیٹا بھی موجود، شوہر بھی موجود، اور ابو جہل نے حضرت سمیہ کو باندھا ہوا ہے اور دھمکی دیتا ہے اے سمیہ اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا، تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، تو نے توحید کا راستہ نہ چھوڑا، اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے، تیرے شوہر کے سامنے تجھے بے لباس کر دیا جائے گا، تجھے برہنہ کر دیا جائے گا، تیرے بدن سے کپڑے اتار لیے جائیں گے۔ سمیہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹھٹکتی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی سوچتی نہیں ہے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اگر اس کے لیے یہ ذلت گوارا کرنی پڑے تو تیار ہیں۔ حضرت سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے۔ ہائے ہائے، چشم فلک کو یہ منظر بھی دیکھنا تھا، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا، مادرزاد برہنہ کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ نے یہ ذلت گوارا کر لی مگر ایمان کو نہ چھوڑا، اور کچھ دیر کے بعد ابو جہل نے دوسری دھمکی دی اے سمیہ اب بھی تیرے پاس موقع ہے، اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا میں برچی اٹھا کر کے تیری شرمگاہ پر حملہ کر دوں گا، تیرے شوہر کے سامنے، تیرے بیٹے کے سامنے تجھے قتل کر دوں گا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب بھی توحید کا دامن نہ چھوڑا، تب بھی ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج جب مسلمان لڑکیوں کے مسکراتے ہوئے فوٹو دیکھتے ہیں، ان کے ماتھے پر سندور دیکھتے ہیں اور غیر مسلم کے ساتھ
ہاتھ جب پھیرے لیتے ہوئے ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں واللہ کلیجے پر چھری چل جاتی ہے، واللہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ یہ دور بھی ہم کو دیکھنا تھا، یہ حالات بھی ہم کو دیکھنے تھے۔ آج یہ قوم کس اسٹیج پر پہنچ گئی، کس بے غیرتی اور کس بے حیائی کے اسٹیج پر پہنچ گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس طوفان بدتمیزی سے اپنی قوم کو بچا لو۔ اپنی بیٹیوں کو میں کہتا ہوں دنیا میں وہ غریب رہ جائیں، دنیا میں وہ پریشان رہ جائیں، مگر آخرت میں اگر وہ جہنم سے بچ جائیں تو یہ فائدے کا سودا ہے۔ اور دنیا میں بہت ترقی کر لیں، بہت نام کما لیں، بہت پیسے کما لیں، لیکن جہنم میں چلی جائیں اور جنت میں نہ جا پائیں تو یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہو، اگر اپنی بچیوں سے محبت کرتے ہو، ان کو دنیا میں جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کر لو۔ یہ درد اپنے دل میں پیدا کرو، اور یہ درد تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اور ایک ایک خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کا نام لے کے کہتے ہیں اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے میرے خاندان کے لوگوں، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں محمد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے تم کو سچائی کا راستہ دکھا دیا ہے، جنت کا راستہ بتا دیا ہے، جہنم سے ڈرا دیا ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب تم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اپنی پھوپھی صفیہ کا نام آپ نے لے کے فرمایا یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اپنے چچا عباس کا نام آپ نے لیا، اے یا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اپنی بیٹی فاطمہ کا نام آپ نے لیا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ درد تھا نبی کے اندر، یہ درد ہمارے اندر کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ اس ملک میں ہم اور آپ سینکڑوں سال سے رہتے ہیں، ہمارے آس پاس میں شرک ہوتا ہے، قبر پرستی ہوتی ہے، بت پرستی ہوتی ہے، پیڑ کی پوجا ہوتی ہے، جانوروں کی پوجا ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار غلط ہو رہا ہے، مگر ہم نے اپنے برادران وطن کو، اپنے بھائیوں کو، بجائے اس کے کہ ہم انہیں توحید کی دعوت دیتے، انہیں توحید کے راستے پر لاتے، آج حالات یہ پہنچ گئے کہ ہماری بیٹیاں آج شرک کے راستے پر جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا اپنے نبی کی سیرت کا وہ دور بھی دیکھیے آپ۔ مکہ میں اللہ کے نبی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، مٹھی بھر لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، کھل کر کے نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کھل کر کے قرآن بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کھل کر کے اللہ کا نام بھی نہیں لے پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوچا مکہ سے 100 کلومیٹر دور طائف ہے، پہاڑی علاقہ ہے، قبیلے بنو ثقیف کے لوگ وہاں رہتے ہیں، بڑا قبیلہ ہے، بڑا خاندان ہے، میں وہاں چل کر کے اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، شاید وہ لوگ میری بات مان لیں۔ آپ نے حضرت بلال کو اپنے ساتھ میں لیا اور نکل پڑے مکہ سے طائف۔ آپ چاہتے تو سواری سے جا سکتے تھے، مگر آپ کو سیکرٹ رکھنا تھا، آپ کو چھپانا تھا، آپ نے سواری بھی نہیں لی، پیدل چل پڑے۔ مکہ سے طائف 100 کلومیٹر کا سفر ہے میرے بھائیوں، 100 کلومیٹر کا سفر محمد رسول اللہ نے پیدل طے کیا۔ طائف پہنچے، طائف کے بڑے بڑے سرداروں سے آپ ملے، ان کے سامنے آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، ان کو بتایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، ان کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ طائف کے ان سرداروں نے آپ کا مذاق اڑایا، انہوں نے آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ اللہ کے پیارے نبی مایوس نہ ہوئے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تم میری بات نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، لیکن میں طائف کے عام لوگوں سے بات کروں گا،
اللہ کے پیارے نبی ایک ہفتے تک طائف کی سرزمین پر رہے، گھر گھر جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، ایک آدمی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے میرے بھائیوں ہم تک، بڑی قربانیاں دی ہیں نبی نے، بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے۔ یا آج ہم لوگ جو بڑے آرام سے مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کر لیتے ہیں، بڑی تکلیفیں سہی ہے نبی نے، شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ طائف کی سرزمین پر ایک آدمی میرے نبی پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ہفتے تک اللہ کے نبی محنت کرتے رہے، ایک ہفتے کی تبلیغ کا رزلٹ کیا ہے؟ زیرو ہے، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے پیارے نبی مایوس ہو کر کے طائف سے واپس آنے لگے۔ طائف کے ان گنڈوں نے، طائف کے ان بدماشوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی واپس جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے انتہائی کرمنل لوگوں کو اور انتہائی گھٹیا لوگوں کو یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائیں۔ اب اللہ کے نبی طائف کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں اور دونوں طرف سے آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر کے آئے تھے، وہ نبی جو امام الانبیاء بن کر کے آئے تھے، وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، آج طائف کی گلیوں اور طائف کی سڑکوں پر ان کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی جان بچا کر کے بڑی مشکل سے طائف سے نکلتے ہیں اور طائف سے 3 کلومیٹر دور ایک باغ میں جا کر کے آپ پناہ لیتے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے جا کر کے، کھجور کے پیڑ کے نیچے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، اے اللہ الہ من تترکنی، اے اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، اے اللہ تو نے مجھے کس کے لوگوں کے حوالے کر دیا، الا بعیدی یتجحمونی، اے اللہ یہ تو اتنے بے وفا لوگ ہیں، اتنے جفاکار لوگ ہیں، یہ تو میری قدر بھی نہیں کرتے، یہ تو میرا مقام بھی نہیں سمجھتے ہیں، مگر اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے خوش ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، اے اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری تکلیف میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ نبی نے اسلام کی دعوت کے لیے پتھر کھائے ہیں میرے بھائی، نبی نے کبھی یہ نہیں سوچا انجام کیا ہوگا، نبی نے توحید کی دعوت کو عام کرنے کا جو ذمہ لیا تھا وہ کرتے رہے میرے بھائی، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے آپ اپنی جان دے دیں، ان کی محبت میں آپ اپنی جان دے دیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اتنی طلب تھی، اتنی لگن تھی اللہ کے نبی کے دل میں میرے بھائی، وہ لگن آج ہمارے اندر کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟